بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 814 وَيُثَبِّتْ اقدامکم کی معنویت۔ دعوتی محنت ہی ایمان پر قائم رکھے گی۔ امیر و امارت سے جڑے رہنا۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وَيُثَبِّتْ اقدامکم کی معنویت۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ سورہ محمد آیت نمبر 7۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ تفسیر: اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے ہی کرتا ہے، اور یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کے دین کی تبلیغ اور دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی انہیں غیروں پر فتح اور کامرانی عطا فرماتا ہے، جیسے قرن اول کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور بعد والوں کو عطا فرمایا کہ جن کی تاریخ آج بھی سورج کی طرح روشن ہے۔ صحابہ اللہ کے اور اس کے دین کے ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی محنت اور قربانی سے دین کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دنیا تمام کے لوگوں پر غلبہ عطا فرمایا، اور قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ سورہ حج آیت نمبر 40۔ اللہ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ تفسیر: دین پر ثابت قدمی اور استقامت اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کی مدد اور نصرت پر منحصر ہے، اور اس حقیقی نصرت اور مدد کے حصول کا ذریعہ اور سبب دعوت اللہ والی جہد ہے۔ اسی دعوتی کام سے تمام انبیاء اور تمام صحابہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے مستفید ہوتے رہے، اور آج بھی وہی دستور قائم ہے کہ جو فرد اور قوم اور جماعت اللہ کی نصرت اور مدد چاہتی ہے تو انبیاء کرام اور صحابہ عظام والی دعوتی فکر اور محنت کو اپنائیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ فائدہ: دوسرے دینی اعمال سے دنیا میں عزت و تکریم اور تعظیم اور آخرت میں اجر عظیم ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں دین کو سارے ادیان پر سربلندی اور غلبہ، اور اسلام اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں فتح و کامرانی نصیب ہو، یہ امر محال ہے۔ دعوتی محنت ہی دین کی بقا کی ضامن ہے۔ پہلے زمانوں میں دعوتی محنت عمومیت کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ اصلاحی کام انفرادی طور پر ہوا کرتا تھا، اور اس وقت اہل علم اور اہل کمال کی بھی بہتات تھی۔ علم و للہیت میں ان کا کوئی ثانی نہیں پایا جاتا تھا۔ ان تمام محاسن اور خوبیوں کے باوجود اس زمانے کی مسلم عوام دین سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ عوام تو عوام، تعجب تو اس بات پر ہے کہ ان بزرگوں کے اپنے خاندان بھی ارتداد اور بدعقیدگی کے سیلاب میں بہنے سے بچ نہیں سکے۔ علامہ ابو الفضل اور علامہ فیضی اور ان کے والد شیخ الاسلام ملا مبارک، جنہوں نے دین الہی کی بنیاد ڈالی اور اکبر بادشاہ کا مذہبی بیڑا غرق کر دیا تھا، کیا یہ تینوں باپ بیٹے بھی اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھے؟ تاریخ دعوت و عزیمت از مولانا ابو الحسن علی ندوی۔ سید محمد جونپوری، جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ کون تھے؟ وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔ دیوبندی عقائد رکھنے والے بھی شیعیت کی لپیٹ میں آ گئے۔ حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی لکھتے ہیں، حضرت میر شاہ خان اپنی طرف منسوب کتاب امین الروایات میں فرماتے ہیں، میرٹھ، ہاپوڑ، گلاوٹھی، بلند شہر کا حال تو مجھے معلوم ہے
کہ یہاں کے لوگ سب تفضیلی بلکہ شیعہ تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے۔ سوانح قاسمی مناظر احسن گیلانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی خط، آپ نے اپنے ایک خط میں فارسی میں تحریر فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ بعد اس کے میں نے مولانا حامد حسین مجتہد شیعہ سے عرض کیا کہ جس علاقے نانوتا اور دیوبند وغیرہ میں احقر کا وطن ہے، وہاں شیعہ اور سنی دونوں فرقے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اس طرح گھلے ملے ہوئے ہیں کہ دونوں فرقے میں رشتہ داریوں کے تعلقات بھی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ تنبیہ: سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مسلمان اپنا دین اور مذہب اور عقیدہ چھوڑ رہے تھے، اس لیے کہ ثابت قدمی یعنی یثبت اقدامکم کی نعمت ان کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ بعد والوں نے عمومی دعوتی کام کو سینے سے لگایا، اور لگانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ میوات کے ان پڑھ راجپوت تھے، جن کی دینی تعلیم آخری 10 صورتوں سے شاید کچھ زیادہ ہو، لیکن اس قوم کی دعوت و تبلیغ انسانیت کا غم اور تڑپ اور رونے دھونے نے اس دعوتی محنت کو ہند اور سندھ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ مسلمان اپنا دین و اسلام تو کیا چھوڑتے، البتہ غیروں کو اپنے کفر پر باقی رہنا دشوار ہو گیا، اور لوگ جوق در جوق اپنے فطری دین اور اسلام کو قبول کرنے پر مجبور واقع ہو کر ہی رہے۔ حقیقی ہدایت: قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو کہہ دے ہدایت تو اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی رہنمائی تھی، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس روش کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اس طرح جب کسی ازلی بدنصیب کے برے دن آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق خاص سے محروم ہو جاتا ہے اور مشیت الہی کے مطابق گمراہ ہو جاتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اس مثال کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، سوائے فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ نیز ایک جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا، اے نبی تو جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت پر لائے، وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی کم نصیب اپنی ازلی شقاوت کی وجہ سے اس توفیق خاص سے محروم ہو جانے کی وجہ سے مشیت الہی کے مطابق گمراہ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو اس گمراہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ قوم، نہ لسان، نہ ملک۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حق میں برائی چاہتے ہیں تو وہ کسی طرح نہیں ٹلتی، اس کو کوئی ٹلانے والا نہیں، اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی والی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی بھی ہادی نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ ہدایت اللہ کی ایک دین اور اس کا عطیہ ہے جو کسی خوش نصیب کے حصے میں آتا ہے، اور گمراہی بھی اللہ کے نظام عدل اور اس کی مشیت کا فیصلہ ہے جو کسی ازلی بدبخت کا مقدر ہوتی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے چلتا آیا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے چن لیتا ہے، ان کو کسی طرح کا اختیار نہیں۔ فائدہ: لہٰذا ہمیں اعتراف ہے کہ شرعیت والے جب تک عالمی مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے، حق پر تھے، صحیح عقائد اور نظریات کے حامل تھے، مگر جب سے بغیر امیر کی شورا تشکیل دی، اس وقت سے ان کے عقائد اور نظریات درست نہیں رہے،
اور وہ ما انا علیہ و اصحابی کے نہج سے دور چلے گئے اور پارلیمانی صہیونی نظریات کے شکار ہو گئے، بجائے نص قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہونے کے سیدھی راہ سے ہٹ کر تعویل بلکہ گمراہی کی گرداب میں دھنس کر رہ گئے۔ ان کے بیانات بھی گئے، ان کی تاثیر بھی گئی، قابلیت بھی گئی، قبولیت بھی گئی۔ محض سننا حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی والوں نے مرکز چھوڑ کر چلے جانے والے مولانا رحمت اللہ صاحب میرٹھی کا اپنے مدرسے میں بیان کروایا۔ بے نور اور بے رونق بیان جب ختم ہوا تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، مولوی رحمت اللہ، ستارے جب اپنا محور چھوڑ دیتے ہیں تو بے نور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، حب جاہ اور حب مال کے متوالوں نے اس طرح کے باغیانہ دنگل ہر دور میں سجائے ہیں۔ امیر و عمارت سے چمٹے رہنا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے دعوتی کام کی مساعی کو شرف قبولیت بخشے اور مزید کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے کام کے دو پر ہیں، نمبر 1 مرکز نظام الدین کی دی گئی ہدایات پر 100% عمل کرنا، دوسرا امیر عالم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کو اپنی کارگزاری سنانا اور لکھنا۔ جب تک یہ دو عمل زندہ رہیں گے دعوتی شاہین سالوں کی پرواز دنوں میں طے کر لے گی۔ ان دو میں سے ایک پر بھی کمزور ہوگا تو ترقی اور اڑان نصیب نہیں ہوگی، وہیں گھومتا رہے گا، ایک دن بالآخر تھک کر گر پڑے گا۔ کام کی وحدانیت یہ ہے کہ ایک اکیلے امیر کے تابع بن کر چلیں، اور دعوتی شرک یہ ہے کہ ہر بڑے کے پیچھے چلنے والے بن جائیں۔ سورہ اخلاص کی تفسیر کو غور سے پڑھیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ ہر ایک کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں ان کی مثال گدھے کے اس نومولود بچے کی سی ہے جس کے پاس سے گائے گزرے تو وہ اسے ماں سمجھ کر اس گائے کے پیچھے ہو گیا۔ اسی طرح بیل بھینس وغیرہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنی اصلی ماں کی پہچان نہیں ہے۔ اسی طرح مشرک کا حال ہے کہ جدھر سے کچھ ہوتا ہوا نظر آیا اسی کی طرف چل دیا۔ یہی حال امیر و عمارت کا ہے، ہر کام اطاعت کے ساتھ ہو، درمیانی واسطے اس کام میں فتنہ ہیں۔ تقاضے مراسلت کارگزاری ڈائریکٹ امیر محترم سے ہو، درمیان میں کوئی شخص نہ ہو، درمیان میں آنے والا شخص سوائے فتین کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پرانا بزرگ اگر مخلص ہوگا تو وہ نئے ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے امیر عالم کی عمارت کی چوکھٹ پر پہنچا دے گا، اور جس کے دل میں بڑا بننے کا مرض لگا ہوا ہوگا تو وہ درمیان میں حائل ہوگا اور اپنی بزرگی منانے لگ جائے گا، اور اس کی اس حرکت پر عرش پر اس کی ذلت اور تباہی کے فیصلے ہو کر رہیں گے۔ عزتیں عرش سے اترتی ہیں، فرش والے تو مٹی سے بنے ہوئے مٹی کے ڈھیلے ہیں۔ مٹی سے عزت کی امید لگائے رکھنا مٹی پرستی کے سوا اور کیا ہے؟ کافر سنگ پرست تو یہ مٹی پرست دونوں بتگر ہیں، کلمے کے نور سے محروم، ان کے اندر کلمہ ڈھونڈنے بھی نہیں ملے گا۔ برسوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ملک والوں کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، ساتھیوں کی فکر فرمائیں۔ کارگزاری پڑھ کر بہت حوصلہ ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی ذریت کو تا قیامت دین کا خادم اور ناصر بنائے رکھے، داعیانہ صفات عطا فرمائیں اور قبولیت سے نوازے۔ محتاج دعا بندہ محبوب۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان
ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.